بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے السر کے بارے میں بیان کروں گا اور خصوصی طور پر معدے کا جو السر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو معدے کے السر کے بارے میں بات سننے سے پہلے آپ السر کی ماہیت کو سمجھ لیں اور پھر جو اس کے اسباب ہیں یا السر ہونے سے پہلے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ سن لیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ ایک تو السر ہونے سے پہلے معدے میں سوزش ہوتی ہے۔ جب انسان سوزش کا علاج نہیں کرتا، اس میں لاپرواہی کرتا ہے، تو پھر وہی سوزش ورم کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ ورم کہتے ہیں کہ جب جو جگہ سوزش زدہ ہے جب وہ سرخ رنگ اختیار کر جاتی ہے اور پھر اس میں درد جو ہے یہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ورم کہتے ہیں۔ اور جب یہی جگہ جو سوزش زدہ ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سوج گئی ہے یہ جگہ، جب اس میں ورم ہوتا ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے، درد بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں۔ جب وہ جگہ پھٹ جاتی ہے، اس جگہ پر جو ہے زخم ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے السر کہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ناظرین کو جو ہے السر کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ السر کے لیے معدے میں زخم کا ہونا یہ ضروری ہے، اور زخم ہونے سے پہلے انسان کو ورم ہوتا ہے، ورم سے پہلے سوزش ہوتی ہے، پھر اسی طرح سوزش سے پہلے انسان کے معدے میں جلن، اسی طرح قبض کا رہنا، یہ صورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو میں اور بھی بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ یہ بات سمجھیں گے کہ تشخیص کتنی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو بتاتے ہیں جی میں جب بھی کھانا کھا لیتا ہوں تو میرے جو ہے معدے میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا آپ کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم کو آپ بتاتے ہیں کہ میرے معدے میں کھانا کھانے کے بعد درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر جو ہے آپ کو سب سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کے سامنے لٹاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے آپ کے معدے کا۔ تو جب الٹرا ساؤنڈ کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ معدے کے اندر سوزش ہے اور اسی طرح زخم بھی بنا ہوا ہے، تو وہ فوراً مریض کو کہتا ہے کہ جی آپ کے معدے میں السر ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب حکیم کے پاس آپ جاتے ہیں تو حکیم کو بھی جب آپ بتاتے ہیں تو حکیم بھی جو ہے آپ کی بات سن کر یہ بات کہہ دیتا ہے جی آپ کے معدے میں السر ہو گیا ہے۔ لیکن کوئی بھی یہ تشخیص نہیں کرتا کہ یہ معدے میں جو السر ہوا ہے اس میں وجہ کیا ہے۔ وجہ کو نہیں ڈھونڈتا، سبب کو نہیں ڈھونڈتا کہ دل میں تحریک ہونے کی وجہ سے یہ معدے میں زخم ہوا ہے، یا جو ہے جگر میں تحریک کی وجہ سے یہ زخم ہوا ہے، یا جو ہے دماغ میں تحریک کی وجہ سے یہ زخم ہوا ہے، یہ کوئی نہیں ڈھونڈتا۔ اور پھر جو ڈاکٹر نے مشین پر چیک کیا ہے، جس کو آج کل ہم جو ہے بہت بڑی تشخیص سمجھتے ہیں، اب مشین تو ڈاکٹر کو صرف یہ بتاتی ہے کہ اس کے معدے میں زخم ہے، اور مشین آپ کو کوئی چیز نہیں بتائے گی کہ یہ زخم ہوا کیوں ہے۔ یہ دل کی تحریک کی وجہ سے خشکی سردی پیدا ہوئی اور خلتے سودا جو ہے وہ زیادہ ہو گئی جسم میں، جس کی وجہ سے خون بڑھ گیا، معدہ کے اندر بھی خشکی بہت زیادہ پیدا ہو گئی، اور اتنی خشکی پیدا ہو گئی کہ آخر کار اس کے اندر سوزش پیدا ہو گئی، پھر جو ہے وہ ورم اختیار کر گیا، پھر جو ہے وہ پھٹ گیا اور زخم ہو گیا۔ اب جو ہے یہ آدمی کوئی تشخیص نہیں کرتا۔ ہم آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سردیوں کے اندر جب خشک سردی پڑ رہی ہوتی ہے تو انسان کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، اور کئی مرتبہ اس میں سے خون بھی رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ ایڑیوں کا پھٹنا اور خون کا رسنا یہ خشکی سردی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جو ہے اس بات کا جو ہے خیال ہی نہیں رکھے گا کہ ایڑیاں جو پھٹی ہیں یہ خشکی سردی کی وجہ سے پھٹی ہیں، یا جو ہے یہ گرمی خشکی کی وجہ سے پھٹی ہیں، یا جو ہے کوئی اور سبب ہے، جب تک جو ہے کوئی آدمی اس بات کا خیال نہیں رکھے گا تو اگر پھٹی ہوئی ایڑیوں کا علاج کرنا چاہے تو علاج نہیں ہوگا، بلکہ وہ بیماری بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اسی طرح معدے کا جو السر ہے، جو معدے میں سوزش بنی، پھر ورم بن گیا، پھر جو ہے وہ زخم ہو گیا،
جب تک آپ جو ہے اس کی تشخیص پوری طرح نہیں کریں گے کہ یہ زخم، یہ السر دل کی تحریک کی وجہ سے ہوا ہے یا جگر کی تحریک کی وجہ سے ہوا ہے یا اسی طرح جو ہے دماغ میں تحریک کی وجہ سے ہوا ہے، تب تک جو ہے آپ اس کے صحیح علاج تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے معالج کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو علامت جسم کے اندر ظاہر ہو رہی ہے اس کا سبب ڈھونڈے۔ بے شک وہ علامت اس نے الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ دیکھ لی ہے یا مریض نے آپ کو خود بتا دی ہے، لیکن آپ اس کا سبب ڈھونڈیں۔ اس کا سبب ڈھونڈنا، اصل وجہ جو ہے اس کو جو ہے ڈھونڈنا، یہ معالج کی ذمہ داری ہے۔ جب جو ہے معالج اس کا سبب ڈھونڈ لے گا، جو اصل پرزہ خراب ہے اس کو پتہ چل جائے گا، پھر اس کے لیے علاج کرنا مشکل نہیں ہے۔ جس طرح آپ کو میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ انسان کا موٹر سائیکل ہے، اب وہ موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہو رہا، اب مکینک کا کام ہے کہ اس کا سبب ڈھونڈے کہ موٹر سائیکل جو ہے یہ پلگ اترنے کی وجہ سے جو ہے نہیں سٹارٹ ہو رہا، یا جو ہے اس کے اندر موبائل ہی نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، یا جو ہے اس کے اندر پٹرول ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے جو یہ انجن سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا، یا میں نے ابھی تک جو ہے چابی ہی اس کے سوئچ کو نہیں لگائی جس وجہ سے یہ سٹارٹ نہیں ہو رہا۔ یہ سبب ڈھونڈنا مکینک کا کام ہے۔ اسی طرح جو ہے معالج کا کام ہے کہ جب بھی آپ کے پاس السر کا مریض آئے یا کسی بھی مرض کا مریض آئے، سب سے پہلے آپ نے اس کا سبب ڈھونڈنا ہے، اس کا مین پرزہ ڈھونڈنا ہے کہ کس پرزے کی خرابی کی وجہ سے اس آدمی کو یہ بیماری لگی۔ جب آپ نے یہ ڈھونڈ لیا تو آپ اس کا علاج کر سکیں گے۔ تو معدے کے السر کے بارے میں جب آپ نے مین پرزے کی تلاش کرنی ہے کہ کون سا مین پرزہ اس کا پرابلم کر رہا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ مریض کی نبض کو دیکھیں۔ جو مریض آپ کو کہتا ہے کہ جب بھی میں کھانا کھاتا ہوں تو میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا جو ہے مسلسل میرے پیٹ میں ہلکا ہلکا درد رہتا ہے، تو اب آپ اس کی نبض دیکھیں۔ تو جب آپ نبض دیکھیں گے تو اس کی نبض بالکل اوپر ہی چلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ آپ نے نبض کو دبانا نہیں ہے، بغیر دبانے کے آپ کو نبض بالکل چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور جب آپ اس کی لمبائی کو نوٹ کریں گے تو 2 سے 3 انگلیوں تک اس کی لمبائی آپ کو محسوس ہوگی۔ جب آپ اس کی جو ہے موٹائی جو ہے، چوڑائی جو ہے اس کو جانچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہ موٹی بھی نظر آئے گی۔ اور جب آپ جو ہے اس کی رفتار کا اندازہ کریں گے تو آپ کو تیز چلتی ہوئی نظر آئے گی، جس سے آپ جو ہے یہ تعین کر لیں گے کہ اس کے دل میں تحریک ہے، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے تسلی کے لیے مزید جو ہے تشخیص میں یقین کے لیے آپ اس کا پیشاب چیک کریں گے۔ جب آپ پیشاب چیک کریں گے تو اس کے پیشاب کا رنگ سرخ ہوگا یا جو ہے سیاہی مائل رنگ ہوگا اس کا، جس سے آپ تسلی کر لیں گے کہ واقعہ ہی اس کے دل میں تحریک ہونے کی وجہ سے اس کے معدے میں درد رہتا ہے، جو پہلے سوزش زدہ تھا، پھر ورم بن کر اب جو ہے السر کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ تو آپ جو ہے اس کو مزید جو ہے تسلی کے لیے اس کی ظاہری علامات دیکھیں گے کہ کیا اس کے پیٹ میں ہوا کا دباؤ رہتا ہے، اسی طرح جو ہے قبض کی شکایت رہتی ہے، اسی طرح یہ مریض جس جگہ پر درد ہوتا ہے اس جگہ کو بار بار یہ دباتا بھی ہے۔ اگر تو ایسی صورت ہے تو پھر جو ہے یہ دل کی تحریک والا مریض ہے، جس کو خشکی سردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کے خون میں خلتے سودا جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے معدے کے اندر پہلے قبض رہنا شروع ہوئی، پھر جو ہے اس کے بعد سوزش ہو گئی، پھر جو ہے اس نے ورم کی صورت اختیار کر لی، بعد میں جو ہے وہ السر ہو گیا۔ اب جو ہے ایک بہت بڑی ایسے السر کی علامت یہ ہوگی کہ ایسے مریض کے پخانے میں خون آئے گا یا اس کو خون کی
الٹی آیا کرتی ہے، تو اس سے آپ مریض کا بالکل جو ہے تعین کر لیں گے کہ یہ واقعہ ہی مریض السر کا ہے اور یہ خشکی سردی کا مریض ہے، دل میں اس کے تحریک ہے، اس کے اعصاب جو ہیں وہ سکون میں ہیں، جگر اس کا تحلیل ہو رہا ہے، بلکہ اس کا دل تحریک میں ہے، اس کے غدود جو ہیں، جگر جو ہے وہ سکون میں ہے اور اعصاب اس کے تحلیل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو یہ مرض لگا ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے آپ نے ایک تو ہماری دوائی ہے جس کو ہم 4 اکسیر بولتے ہیں، اس کے ساتھ آپ 4 ملین جو ہے وہ ملا لیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ہماری دوائی ہے اکسیر ورم، وہ آپ دیں گے۔ تو ان جو ہے دوائیوں کے اندر جو ادویات ڈالی جاتی ہیں وہ ہم آپ کو جو ہے ویڈیو کے ساتھ دکھا دیں گے، تو وہاں سے آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوائیاں آپ استعمال کریں گے، غذا کے طور پر آپ اس مریض کو مکھن کھلائیں اور بادام کا حلوہ جس میں گھی ڈالا گیا ہو وہ آپ اس کو کھلائیں، اور پھر خصوصی طور پر ایسے مریض کی گندم کی روٹی بند کر دیں، سالن جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کھلائیں، یا پھر جو ہے اس کو یہ بیسن کی روٹی بھی بلکہ روٹی اس کی بند کر دیں، صرف جو ہے سالن گاجر مولی اور شلگم کدو وغیرہ کا جو ہے سالن بنا کر جو ہے اس کو کھلائیں، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے اس سے شفا ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔